حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بات سن لیں، قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا بڑا شاندار، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ سارے بندے سارے فنون کے ماہر نہیں ہوتے، وہ الگ بات ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے نا وہ دوسروں پہ مسلط بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دور بیٹھ کے نا وہ چیم گوئیاں بھی کرتا ہے۔ ہر بندہ کتنا ان کی ماشاءاللہ عمر مبارک دیکھیں کتنا خوبصورت پڑھا ہے۔ اللہ بس ہمیں سننے کا بھی تو مزہ عطا فرمائے نا، یہ بھی ایک مزہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری پیارا قرآن پڑھتے تھے، تو جناب عمر خود فرماتے تھے کہ تو قرآن اچھا پڑھتا ہے مجھ سے، حضرت عمر کہتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ تراویح کی جماعت کے لیے حضرت عمر فرماتے تو اس کو کھڑا کروں گا جو مجھ سے اچھا پڑھے، تو حضرت ابی بن کعب کو کھڑا کیا۔ شان حضرت عمر کی زیادہ ہے، پر جس کی جو فضیلت ہو وہ مان لینا، یہ بھی شرافت کی علامت ہے، یہ بھی تسلیم کرنی چاہیے، یہ بھی ماننا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے کہتے وَذَكِّرْنَا رَبَّنَا یا ابا موسیٰ، دور سے حضرت ابو موسیٰ آتے تو فرماتے ابو موسیٰ اشعری ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا، ذرا مجھے میرے رب کی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے حضور آپ کو رب بھولا کب تھا؟ فرمایا چل تو یاد دلا دے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں قرآن پڑھنے لگتا اور عمر سننے لگتے، پھر رات کب ختم ہوتی پتہ نہ چلتا۔ میں گزارش کرتا ہوں ذوق پیدا کریں، اور ذوق آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ ذوق پیدا کریں، جا کے بیٹھیں کسی قاری صاحب کے پاس اور انہیں کہیں ذرا سورہ یاسین تو سنائیں۔ میں اپیل کر رہا ہوں آپ سے، آپ یہ ذوق پیدا کریں، خود جائیں، جا کے کسی اچھے خوش الہان قاری سے کہیں کہ آج بڑا دل کر رہا ہے ذرا سورہ رحمان تو سنائیں۔ میں پہلے معذرت لے چکا ہوں آپ سے، لیکن محفلوں میں پرچیاں آتی ہیں فلانی نعت سنائیں، فلانی ہمارا ایمان ہے، نعت کے بغیر ہم بچ ہی نہیں سکتے، لیکن کبھی یہ بھی پرچی آئی ہے کہ ذرا مہربانی کریں سورہ ملک پڑھیں۔ چلیں اگر یہاں آئی ہے تو مجھے بتا دیں، میں سجدہ صاحب کر لیتا ہوں۔ آئیے کبھی، کیوں؟ وجہ ہم نے یہ ذوق نہیں پیدا کیا۔ بھیجو کبھی پرچی، تمہیں پتہ ہے مدینے والے محبوب نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یہ سورہ ملک تو رب کی بارگاہ میں ناز کرے گی، ناز کے ساتھ کہے گی اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، یہ ناز دکھائے گی۔ تو رب کریم فرمائے گا قرآن تو قانون ہے، وہ تو بن گیا، اب تو علیحدہ نہیں ہوگی، چل تیری سفارش سے بندہ جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ کب رکا آئے گا کہ سورۃ ملک سنائیں؟ یہ کب پیغام آئے گا؟ میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے سب تویز دے دیں، کاروبار نہیں چلتا۔ میں نے کہا سورۃ واقعہ پڑھو۔ انہوں نے خیال سی کہ پیر شاید نخرے پہ کر دیں، کہنا تسی لکھ دیو ہاں دو لفظ، تو میں مڑا لیتا ہوں۔ میں کہتے ہیں وہ تویز چنگا جیڑا میں دیا کہ وہ چنگا جیڑا نبی پاک دیتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا سورۃ واقعہ پڑھو تمہارے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ، آپ سمجھیں تو قرآن پاک سے پیار شروع کریں۔ شاہ صاحب کے ختم شریف پہ آج چلے میں وعدہ نہیں لیتا، لیکن اگر آپ نے گھر جا کے سپارہ نہ پڑھا تو جس طرح کا میں نے سنا ہے نا ان کا قرآن پاک سے پیار تھا۔ حافظ کو نہیں مزہ آتا جو کچی منزل والا بندہ مل جائے تو نہ اسے نہیں مزہ آتا، وہ کہتا ہے کمال ہو گئی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کو مزہ آئے گا کہ آپ خالی آئے تھے تو ختم پڑھ کے چلے گئے۔ مہربانی کرنا ان کی قبر پہ جب موقع ملے ایک سپارہ قرآن پاک کا ضرور پڑھنا جائے، ان لوگوں کو مزہ آتا ہے۔